السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا مقابلہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارا رمضان، پیاری نشریات، پیارے مہمان، پیارے لوگ، پیارے میزبان، یعنی عامر لیاقت. طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. کچھ کرے ہو تو نہیں آج یار؟ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے میرے. ہاں میں طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. مت کرنا ہے تیرا بھائی آج تو رات کو بھی تو آیا تھا جان، میں ڈر گیا تھا. نہیں کرنا، کچھ کرنا نہیں. ہاں چلو جانے دیا. ہاں جانے دیا. ہاں جانے، معاف کر دینا. معاف. اچھا. 12 منٹ. سفر ہجرت کے دوران سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی منزل اول یعنی غار ثور پر روانہ ہوئے تو پہلے ہی روز ایک بوڑھی خاتون ام معبد کا خیمہ راہ میں پڑا اور آپ نے چند لمحے وہاں گزارے. حضور اکرم اور آپ کے ہمراہی پیاسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان خاص تھا کہ ام معبد کی مریل سی بکری نے اسی لمحے وافر مقدار میں دودھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا اور آپ کے ہمراہیوں نے بھی سیر ہو کر پیا. پھر بھی کچھ دودھ گھر والوں کے لیے بچ گیا. رات کو ام معبد کا شوہر جب بکریاں چرا کر اپنے ٹھکانے پر آیا، اس کی بیوی نے اس کے سامنے دودھ سے لبریز پیالہ پیش کیا تو اس نے حیرت سے پوچھا، اے معبد کی ماں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تب ام معبد نے ایک اجنبی مسافر کی آمد کا احوال بیان کیا تو اس کے شوہر نے کہا، معبد کی ماں، اس شخص کا حلیہ تو مجھے بتا، کہیں یہ وہی تو نہیں جس کی مجھے تمنا ہے. یہ سنتی ام معبد نے سیل رواں کی طرح رب العالمین کی بے نظیر و بے مثال تخلیق کے خد و خال کو ایک احساس میں ان الفاظ میں بیان کر دیا. ام معبد نے کہا، وہ ایک متبرک شخص تھا، وہ چہرہ پرسکون اور روشن، حسن و جمال کا پیکر، خوش اخلاق، خوش اندام، نہ بھاری تھا نہ نحیف، آنکھیں گہری سیاہ، پلکیں دراز، آواز میں روب تھا لیکن کرختگی نہ تھی، آنکھوں کے ڈھیلے سفید چمکدار اور پتلیاں بہت سیاہ، آنکھوں کے کنارے ایسے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہو. سرمگی آنکھیں، ڈوب گیا میں ان میں، یہاں میں ڈوب گیا. سرمگی آنکھیں، سرمگی آنکھیں، بھویں باریک، نہ ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نہ بالکل الگ، بلکہ بیچ میں تھوڑے تھوڑے بال تھے. ایسا لگتا تھا کہ دور سے دیکھو تو ملی ہوئی ہیں، قریب آؤ تو علیحدہ علیحدہ ہے. لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ بھویں ملی ہوئی تھیں. گردن میں درازی تھی، پیشانی کشادہ تھی، بال سیاہ سے، داڑھی گنی تھی. اگر خاموش ہوتا تو اس کے وقار میں اضافہ ہوتا، گفتگو کرتا تو شخصیت نمایاں ہوتی. خوش کلام، خوش گفتار، لہجہ نرم، آواز ایسے رافعی، الفاظ ایسے منہ سے نکلتے کہ جیسے موتیوں کی لڑیاں. ایک ایک لفظ واضح، ایک ایک لفظ صاف، آواز دلکش، سنو تو گرد و پیش پر چھائی ہوئی لیکن اتنی شیریں اور لطیف کہ رگ و جاں میں اترتی ہوئی محسوس ہو. میانہ قد، نہ اتنا دراز کہ دیکھنے والے کو برا لگے اور نہ اتنا پس کہ نگاہ دوسری طرف جائے. وہ خوش شکل و خوش نظر تھا. اس کے ساتھ اس کے گرد جمع رہتے، حکم دیتا تو دور پڑتے، اس کی باتوں کو بڑی توجہ سنتے، اس کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے، نگاہیں نیچی رکھتے اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کرتے. عابد بھائی یہی دینا رہ گیا ایسا کہ آج ام معبد نے اپنی بدو بیوی کے منہ سے ایسی فصیح و بلی گفتگو پہلے کبھی نہ سنی تھی. وہ زور خطابت میں بولتی جا رہی تھی کہ ابو معبد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، یہ جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے. یہ تو وہی بابرکت روح قدسی ہے جس کا تذکرہ ہم نے آنے جانے والوں، اپنوں اور بیگانوں سے سنا ہے اور سنتے رہے ہیں. قسم خدا کی ام معبد کی ماں وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اگر میں ان کو پاتا ان کا ساتھ دینے کی التجا کرتا. ام معبد کی اس معجزاتی بکری کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ام معبد کی بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جب سخت قحط پڑا تو تمام مویشیوں کا دودھ خشک ہو گیا. اس وقت بھی بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی. چہرہ پرسکون اور روشن، حسن و جمال کا پیکر، خوش اخلاق و خوش اندام، نہ بھاری تھا نہ نحیف، آنکھیں گہری سیاہ، سرمگی آنکھیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا مصباح المقربین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا سراج سالکین.
یہ بتائیے زیر ام معبد کا تعلق مکے کے کس قدیم قبیلے سے تھا؟ بنو خزاعہ. بنو خزاعہ. جواب بالکل درست ہے. بنو خزاعہ کی ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ عداوت تھی، طویل تاریخ ہے، اس قبیلے کا نام بتائیے. بنو خزاعہ کی لڑائی تھی ایک قبیلے سے، بڑی طویل، نام بتائیے. ابو جہل کا قبیلہ تھا. بنو بکر کا قبیلہ تھا. ابو جہل کا بنو مخزوم تھا. ام معبد تو اس فصیح بلوغ خاتون کی کنیت تھی. اصل نام بتائیے. اصل نام نہیں پتا؟ عاتقہ بنت خالد. عاتقہ بنت خالد. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا کیا ہے نعتیہ کلام کی مدد سے. یہ تو دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا بھائی، باقی سوال کہاں رکھے تم لوگوں نے؟ ہاں چلیں. یہ بتائیے گا کہ کس مایہ-ناز محدث نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل و خصائل پر علیحدہ سے ایک مجموعہ احادیث مرتب کیا؟ امام ترمذی. امام ترمذی. جواب بالکل درست ہے. امام ابو عیسیٰ محمد ترمذی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرنے میں ایک صحابی کو ملکہ حاصل تھا، ان کا نام بتائیے. نعت خواں بھی تھے وہ. اب ایک دو بتا چکے نا، بار بار نہیں بتا. جی وہ حضور کے نعت خواں بھی تھے. نعت خواں بھی تھے، لیکن وہ اتنے مشہور نعت خواں نہیں تھے. جن کی طرف آپ کا دھیان جا رہا ہے حسان بن ثابت، وہ نہیں تھے. جی ابھی میرے مائنڈ میں آ نہیں رہا ہے اس کا. حضرت ہند بن ابی حالہ. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب کا غلط ہو گیا. یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ ورقہ ابن نوفل نے سفر شام سے واپسی پر ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کے خادم سے احوال پوچھا تو رسول کریم کے مشاہدات بیان کرتے ہوئے اس پر بھی ام معبد جیسی روانی جاری ہو گئی تھی. غلام کا نام بتائیے. حضرت خدیجہ کے غلام کا نام مسرا. میسرا. جواب بالکل درست ہے. دوسرا راؤنڈ اشاروں میں. پہلا سوال نعتیہ کلام کی مدد سے نعت کو شاعر کا نام بتائیے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے. فاصلوں کو فاصلوں نہیں ہے، یہ فاصلوں نہیں ہے. قافلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. پروفیسر اقبال عظیم. پروفیسر اقبال عظیم. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. جو لوگ دے رہے ہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کی چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے جو ڈھل جاؤ گے. دھوپ میں گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، تم کوئی موم نہیں ہو جو پگھل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. پروفیسر اقبال عظیم. یہ بتائیے کہ ان اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیں. شارح حدیث الاصابہ فتح الباری شہاب الدین. علامہ ابن حجر اسقلانی. محدث ابن حجر اسقلانی. جواب کو درست ہے. پہلا سوال آپ سے یہ راؤنڈ کا. آگ کا دریا کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ و چمن آخر شب کے مسافر. آخر شب کے ہم سفر. آگ کا دریا قرۃ العین حیدر. قرۃ العین حیدر. جواب بالکل درست ہے. اردو کی سب سے بڑی ناول نگار اور سید سجاد حیدر یلدرم کی صاحبزادی. ان اشاروں کی مدد سے کس شخصیت کا نام ذہن میں آتا ہے؟ فلسفہ موسیقی دمشق، سیف الدولہ، ارسطو کے بعد دوسرا بڑا فلسفی. ابو نصر فارابی. ابو نصر الفارابی. جواب بالکل درست ہے. اشاروں کی مدد سے عاشق رسول کا نام بتائیے. تانگا بان، سندھ ہائی کورٹ، نتھو رام، سزائے موت. غازی علم دین شہید. غازی عبد القیوم شہید. جواب بالکل غلط ہو گیا آپ کا. نتھو رام پر وہ جو آپ غازی علم دین کی بات کریں وہ رنگینہ رسول معذلہ کتاب تھی. یہ نتھو رام نے چوہی نامی اس کتاب لکھی تھی اور اس پر مسلمان مقدمہ دائر کیا تھا. ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوا لیکن غازی صاحب نے عقاب کی طرح خنجر نکال کر اسے واصل جہنم کر دیا. اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے. نواب شاہ، بیمبینو سینما، قید و بند، منی لانڈرنگ.
ایک بار ریپیٹ کر دیں. بتا دیتا ہوں. نواب شاہ, بیمبینو سینما, ٹیٹو بند, منی لانڈرنگ, قومی اسمبلی میں عامر لیاقت کی تصویر کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے. آصف زرداری. آصف علی زرداری, جواب بالکل درست ہے. پہلا سوال, آخری راؤنڈ ہے یہ. کس صحابی کی گواہی کو نبی کریم نے 2 اشخاص کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا؟ جی حضرت خزیمہ بن ثابت. آؤ, ہاتھ اٹھ گیا تھا, دیر لگائی اب. حضرت خزیمہ بنت ثابت الانصاری. اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ مائک اٹھا کے کھڑے رہیں, یہ فائنل ہے بھائی. حضرت خزیمہ بنت ثابت آپ نے جیسے مائک اٹھایا ان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا. خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو شہادتین کا لقب ملا, بدری صحابہ میں شامل تھے. 38 احادیث آپ سے مروی ہیں. جواب درست ہے آپ کا. زبر. 1965 میں آزادی سے قبل سنگاپور کس اسلامی ملک کا حصہ تھا؟ ملیشیا. ملیشیا. جواب بالکل درست ہے. وہ صحیح ہے. وہ صحیح اس لیے دیا ہے چونکہ یہ فائنل ہے نا. فائنل میں کہ کوئی بھی کسی بھی وقت کسی کو چیلنج کر سکتا ہے جواب میں. ہاں, حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق کے بعد سب سے پہلے خالق کے لیے کیا تعریفی کلمات ادا کیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جواب بالکل درست ہے. روح ادب اردو کے کس شاعر کا پہلا مجموعہ کلام؟ کون سا؟ روح ادب. جی, جوش ملی آبادی. جوش ملی آبادی. جواب بالکل درست. پیش. قائد اعظم نے مشہور 14 نکات کس مشہور واقعے کے بعد پیش کیے تھے؟ نہرو رپورٹ کے واقعے کے بعد. نہرو رپورٹ کے بعد نے جواب آ گیا. نہرو رپورٹ کی اشاعت کے بعد. جواب بالکل درست ہے. تمہیں تھوڑا سا پیار دینے کے لیے میں ایک سوال تم سے اور کر لیتا ہوں, باقی میرے حساب سے فیصلہ تو ہو چکا ہے. پیش سے ایک اور سوال ہے. پاکستانی ہاکی ٹیم نے اولمپک گیمز میں پہلا طلائی تمغہ 1960 میں جیتا. قومی ٹیم کے کپتان کون تھے؟ کیونکہ تم نہیں بتا سکو گے. خالد محمود. عبد الحمید حمیدی. عبد الحمید حمیدی. You are a deserving candidate. Completely deserving candidate. آپ کے لیے میری طرف سے بہت ساری تعلیم. اچھا, انعام بہت بڑا ہے, میں بتا نہیں سکتا, وہ آپ کو معیز بتائیں گے. میں آپ کو صرف اعلان کر دوں گا کہ کون کون لوگ ہیں جو دیکھے جا رہے ہیں. زیر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ فوٹائل کے, ہیلز کے, ایزی کلر کے, امتیاز کے, یہ سارے گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے. اور یہ ہمارے افسار احمد صاحب ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, نغمے پاکستان کے, یہ نغمے پاکستان کے, یہ نغمے پاکستان کے. جی, اب بتائیے گا معیز عمر صاحب. کاؤنٹنگ کر رہے ہیں, ان کو بتاتے ہیں اور ہم بھی کچھ بتاتے ہیں. ہاں جی, بتائیے بھائی. نہیں, پہلے آپ سب سے بتائیں کہ نہیں, پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو نیچے سے شروع ہو. جی 130 زبر کے, پیش کے 160 اور 10 نمبروں سے جیتے ہیں. زیر آج کے ونر ہیں اس مقابلے کے. بہت ساری تعلیاں. لیکن جنہوں نے 160 جیتے ان کو بھی ایک موٹر سائیکل جانی چاہیے, رنرز اپ کو. ہاں, باقی جو بڑا انعام ہے آپ کو وہ معیز بتائیں گے, کیونکہ اتنا بڑا ہے کہ وہ وہی بتا سکتے ہیں. اب باقی جو میں ایک سوال کر رہا ہوں, کس کے لیے؟ آڈینس کے لیے کر رہا ہوں. فوڈ بستی کی بائک جائے گی. علی ممتاز, لیاقت علی, شکیر احمد, محمد عمران, محمد سہیل, شاہد احمد, محمد تسلیم, زید شیخ, حمود, یہ اپنا حمود تو نہیں گئی, اور عمیر. یہ بائکس ہیں, جو 10 بائکس ہیں جو کہ جیت چکے ہیں. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور سوال یہ, غور سے سنیے گا. آپ نے سوال غور سے سننا اور جواب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے مبارک, ان کی شمائل, ان کی خصائل, ان سب کو عصر حاضر کے ان علماء میں سے کس نے بہتر بیان کیا ہے؟ عصر حاضر کے ان علماء میں سے کس نے بہتر بیان کیا ہے؟ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری,
اچھا علماء بھی نہیں اس حاضر کہ ان افراد میں سے کس نے بہتر بیان کیا ہے شمائل خسائل، شمائل خسائل جس کو ہم کہیں گے شمائل اور خسائل، علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، میں جس نے بیان کیا میں تو اس کا ذکر کروں گا، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب یا ڈاکٹر اسحاق عالم. یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں اور بھی سن رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، مفتی حنیف قریشی صاحب یا ڈاکٹر اسحاق عالم، ان میں سے کس نے شمائل و خسائل کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے ادب کے دائروں میں رہتے ہوئے؟ جواب آپ نے دینا ہے اور یہ جواب آپ کی محبت کی بنیاد پر ہے کہ آپ نے کس کو بولتے ہوئے دیکھا، لیکن حوالہ ضرور دینا ہے کہ آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ انہوں نے یہ بات شمائل و خسائل اچھی طرح بیان کیا. یہ ماسٹر کنٹرول روم میں آپ کو جواب مل جائے گا. باقی موٹر سائیکلیں ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. جو ایک لسٹ میرے پاس تھی میں نے بیان کر دی. ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی، ان کے لیے ایک بار پھر بہت ساری تالیاں. انعام ایسا ہے کہ ایسا ہے، میں بتا رہا ہوں جب یہ ایسا ہے تو پھر یہ ایسا ہے. اب ایسا ہے تو سمجھ لو کیا ہوگا. بیان کریں گے آپ کو یہ معیز عمر صاحب باہر ہی سے ابھی نکل آئے ماسٹر کنٹرول روم سے، یہ آپ کو بیان کریں گے آپ کے لیے جو ہے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.